میرے ساتھ آئیں میں دھو دیتی ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر تبدیل کر دوں گا۔ اس نے جانے سے منع کر دیا، لیکن میں اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اسے زبردستی کہنے لگی، آپ شرمائیں، میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کروں گی، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں، آئیں میرے ساتھ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بھی ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئیں تو دیں۔ وہ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آئی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، کب آئے گا مزہ۔ میں بہت پرجوش ہو کر اسے اپنے ساتھ باتھ روم میں لے آئی اور خود اس کی شرٹ دھونے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں خود دھو لوں گا۔ میرے شوہر دھونے پر وہ تھوڑا نروس ہونے لگا تھا، لیکن میں کام مزید برداشت کر سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں دھو دوں گی، میں نے اتنا کہا اور پھر اس کی شرٹ کو ہو کر نیچے کی طرف چلی گئی اور اس کی چپو پر ہاتھ چلانے لگی۔ اس کی جب وہ جگانا چاہتی تھی تاکہ اس کا چپو جھک جائے اور میں اچھے سے کھا سکوں۔ غلط کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ میری ذاتی حصہ ہے، آپ اس پر ہاتھ لگا کر میرے جذبات کو بہکا رہی ہیں۔ اگر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قدموں سے اٹھاتے ہوئے بولا، نگاہوں سے حیدر کی آنکھوں میں دیکھتے لگی۔ مجھے آنکھوں میں سمجھانا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ کبڈی کھیلنا چاہتی ہوں، مگر ایک وہ تھا جو میں جذبات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو فلک؟ مجھے کہیں مجھ سے محبت نہیں کرنے لگی ہو؟ وہ میری جذبات کچھ سمجھ رہا تھا۔ ہاں حیدر، مجھے تم سے محبت ہو گئی، پتہ نہیں کیوں تم سے دور نہیں جا رہا۔ مجھ سے پلیز میرے قریب آ جاؤ، اتنا قریب آ جاؤ کہ مجھ سے دور نہیں ہو سکو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب بڑھ کر بولی۔ اس کے اتنے قریب تھی کہ میری سانسیں اس کے سانسوں میں سما رہی تھی۔ سوچ لو، میں اگر تمہارے قریب آ گیا تو تم مجھ سے دور نہیں جا سکو گی۔ حیدر مزید میرے قریب آ کر بولا۔ اسے رومانی موڈ میں دیکھ کر میری ندی گیلی ہونے لگی۔ میں جاتی تھی جلد از جلد میری ندی کو مزید سیراب کر دے۔ میں تم سے دور جانا بھی نہیں چاہتی ہوں، چلو اب جلدی سے کچھ ایسا کر دو کہ ہمارا رشتہ پکا ہو جائے۔ میں اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک لا کر بولی۔ میری یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ حیدر نے وہ کام شروع کر دیا جو مجھے کرنا تھا۔ وہ 10 منٹ تک اپنی سانس میری سانسوں میں سماتا رہا۔ میں انتظار کر رہی تھی کب نیچے آئے گا اور میری اصلی پیاس بجھا دے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس نے آدھی پر ہی ختم کر دیا اور کہنے لگا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی پھر کبھی کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے سخت حیرانی ہونے گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ کرنے کے بعد اسے برداشت ہوتا ہے کہ وہ یہیں پر ختم کر دے، ہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ حیدر، میرے بھائی بھابھی گھر پر نہیں ہیں اور رات دیر گھر واپس آئیں گے، تم گھبراؤ مت۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، سوری یار، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مجھے گھر جانا ہوگا۔ مجھ سے معذرت کر کے واش روم سے نکل گیا۔ میرا سر گھومنے لگا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا۔ اسے پیچھے بیٹھک نہیں آئی، وہ جا چکا تھا۔ مجھے لگا وہ میرے آنے کا انتظار کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرا دل اداس ہو گیا اور میں بیٹھ کر دروازے بند کر کے کمرے میں آ گئی اور بستر پر بیٹھ کر حیدر کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ بھی عجیب تھا، میرے ساتھ ادا کر کے ایسا بھاگا تھا جیسے میں اسے کھا جاؤں گی۔ حیدر کو یاد کر کے اداس ہو رہی تھی کہ مجھے احمد کی کال آنے لگی، وہ بھی ویڈیو۔ رات کا وقت تھا، رات کے وقت میرے ساتھ ویڈیو پر ویسے باتیں کرتا تھا۔ میں نے اس کی کال نہیں اٹھائی، وہ دوبارہ کال پر کال کرنے لگا۔ میں نے تنگ آ کر اس کی کال اٹھا لی۔ کیا بات ہے ذائقہ، تم اس سے ناراض ہو؟ جو میری کال نہیں اٹھا رہی ہو؟ میری کال ٹھیک کر رہی تھی، وہ پریشان لہجے میں بولا۔ میں اگر اسے بات نہ کرتی یا کال دیر سے اٹھاتی تو وہ پریشان ہونے لگتا۔ نہیں، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ میرے سر میں درد تھا، اس لیے میں لیٹ کر آرام کر رہی تھی۔ میں نے اداس لہجے میں کہا، تو مجھ سے ایک بار ملنے آ جاؤ، دیکھنا تمہارے سارے درد دور کر جائیں گے۔ وہ پھر سے مجھے ملنے کی بات کرنے لگا۔ تم پھر سے ملنے کی بات لے کر بیٹھ گئے ہو، تم جانتے ہو نا میں نہیں آ سکتی۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں خود اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، وہ چل نہیں سکتا تھا۔
اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے کبڈی بھی نہیں کھیل سکتا ہے۔ پھر اتنا دور شہر جانے کا فائدہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں یار، لیکن تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو۔ اگر محبت کرتی ہوتی تو میرے جذبات کا خیال رکھتی۔ اس نے روتے ہوئے شکل بنا کر کہا اور پھر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رو پڑا۔ اس کا اپنے لیے دیوانہ پن دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا، لیکن اسے یہ بات کون سمجھا تھا کہ صرف پیسوں اور محبت سے زندگی نہیں گزاری جاتی، بلکہ اب کبڈی کھیلنا بھی اہم ہوتا ہے۔ اچھا یار، تم اب رونا بند کرو، میں کچھ دن بعد کوشش کروں گی تمہاری طرف آنے کی، لیکن گاڑی پک اپ اینڈ ڈراپ کی تم بھیجو گے، مجھ سے لوکل سفر نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا دل بہلانے کے لیے ایسی باتیں کہنے لگی۔ اگر وہ ناراض ہو جاتا تو میرے پیسے آنا بند ہو جاتے۔ میں وہی کروں گا جو تم کہو گی، میں گاڑی بھیج دوں گا۔ اس نے رونا بند کر دیا اور مسکراتے ہوئے بولا۔ میں بھی مسکرا پڑی۔ وہ اچھا لڑکا تھا۔ اچھا سائے کا مجھے اپنے گلابی انار ہی دکھا دو۔ کل سے تم نے مجھے اپنے انار نہیں دکھائے اور مجھے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ احمد میرے انار دیکھنے کی فرمائش کرنے لگا۔ اسے میرے انار بہت پسند تھے۔ مجھے بھی حیدر تو ویسے بھی کھیل آدھا کھیل کر گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اتنی ضد کر رہے ہو تو میں دکھا دیتی ہوں، میں نے کہا۔ پھر شرٹ اٹھا کر اسے اپنے دونوں انار دکھا دیے۔ اسے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آنے گیا۔ ذائقہ تمہارے انار دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اب بھی تمہیں اغوا کر کے تمہارا انار کھا جاؤں۔ احمد مجھے رومانی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ وہ بولی، یہ خیالی پلاؤ کب بنایا کرو، تم مجھے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ میری اس بات پر وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، تم نے مجھے ایک بار بھی اپنی ندی نہیں دکھائی ہے۔ میں تمہاری ندی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلو جلدی سے مجھے اپنی ندی دکھا دو۔ ہم نے پہلی بار مجھ سے میری ندی دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ نہیں، میں بعد میں تمہیں اپنی ندی دکھاؤں گی، پہلے تم مجھے اپنا طوطا دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کیسا ہے۔ میں نے الٹا اس سے فرمائش کر دی۔ ہاں ٹھیک ہے، دکھا دیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، احمد نے کہا اور پھر جلدی سے اپنا طوطا اپنے پتلون سے باہر نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں چونک کر اس کی طوطی کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت بڑا اور موٹا تھا۔ میرا منہ خیر اسے کھلا رہ گیا۔ اتنا منہ مت کھولو ورنہ میرا من مزید خراب ہونے لگے گا، تم پر ایمن نے مجھے آنکھ مار کر کہا۔ میں نے جلدی سے اپنا منہ بند کیا۔ تم تو بہت چھپے رستم نکلے۔ اوہ یار، مجھے بتایا بھی نہیں، تمہارے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے۔ میں اس کی تعریف کیے بنا رہ نہ سکی۔ میری تعریفیں کرنا بند کرو اور جلدی سے مجھے اپنی ندی بھی دکھا دو، تاکہ میں بھی تمہاری طرح دل کھول کر تمہاری تعریف کر سکوں۔ احمد بھی میری نزدیک دیکھنے کی ضد کرنے لگا، لیکن میں نے دکھانے سے منع کر دیا۔ میں پھر کبھی دکھاؤں گی، آج میرا موڈ نہیں ہے، میں نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ اور نہیں ہے تو موڈ بنا لو ورنہ میں بھی تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ وہ سراسر مجھے دھمکی دینے لگا۔ میں سونے لگی ہوں، وہ باقی باتیں بعد میں کر لیں گے، من جمائی لیتے ہوئے کہا اور پھر کال بند کر دی۔ کال بند کرنے کے بعد میں بستر پر لیٹی سو گئی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ دروازے پر دستک سے کھلی۔ مجھے لگا بھائی بھابھی ہیں، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر میں چونک پڑی۔ دوستوں، کہانی کا اگلا پارٹ اس کے اگلے آنے ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، تو اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو نوٹیفیکیشن اب لوگوں سب سے پہلے ملے۔ اگلا پارٹ بھی بہت مزے کا ہونے والا ہے۔